والسلام على من أعطى الإنسان بما يسلم محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد. گلستان علم و فضل کی دیدار بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس بہت ہی مبارک و خوبصورت موقع پر ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں جس سے ہمارے مستقبل کی قسمت وابستہ ہے. وہ پیارا سا موضوع ہے استاد. علم کی لاج ہے ذات استاذ، علم کی لاج ہے ذات استاذ، علم کا تاج ہے احترام استاذ. علم پھول ہے اگر خوشبو ہے استاذ، علم پھول ہے اگر خوشبو ہے استاذ، علم موتی ہے اگر چمک ہے استاذ. علم کی شیدائی بہنوں، علم نور ہی نور ہے، علم سرور ہی سرور ہے، علم حضور ہی حضور ہے. علم کتابوں کے ادب سے آئے گا، علم استاذ کے ادب سے آئے گا. استاذ شیرے کوئے کے مانند ہے، جتنا ڈول ڈالو گی اتنا ہی پانی ملے گا. جھکنا شرط ہے، استاذ کے سامنے جتنا جھکو گی اتنا ہی علم ملے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ روشنی ہی روشنی ہوگا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا اس میں برکتوں کے لال اور گلے لالے ہوں گے. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ زبان سے محبتوں کے پھول برسائے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ آنکھوں سے خوف خدا اور انسانیت سے ہمدردی کے آنسو ٹپکائے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ کانوں سے خدا کی ہمدردیوں کے گیت سنوائے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ قلب و جگر اور پورے وجود کو جلا بخشے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ روح کو روشن کرے گا. علم کی مسافر بہنوں، جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ دماغ کو روشن اور قلب کو زندہ کرے گا. جو علم ادب استاذ سے آئے گا وہ قلب و جگر اور پورے وجود کو جلا بخشے گا. آؤ استاذ کو عظمت کا تاج عطا کرے. آؤ استاذ کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے اور سبھی کے لیے سرما سعادت بنائے. آؤ استاذ کو اپنے باپ کا اور ماں کا درجہ دے اور ان پر فخر کرے. آؤ استاذ کی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرے. علم تیری زندگی کا سنہرا تاج ہے، علم تیری زندگی کا سنہرا تاج ہے، اسی سے شرف اسی پر ناز ہے. استاد کا ادب تیرے علم کی لاج ہے، استاد کا ادب تیرے علم کی لاج ہے، ادب ہی حقیقی طالبہ کا امتیاز ہے. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہی اگلی ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. وسلم على صاحب التكريم والإنعام محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الهدى والسلام. اما بعد، صدر بزم علم و عرفان، دیگر تمام سامعات محترمات، آج کی اس بابرکت محفل میں سب سے پہلے ہدیہ سلام پیش کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن ہدایت نامہ ہے کہ قرآن سے ہی زندگی کی نمود ہے، کہ قرآن سے ہی زندگی کی نمود ہے، اسی سے ہر فردی بشر کا وجود ہے. قرآن سے آتی ہے دل میں تازگی، کہ قرآن سے آتی ہے دل میں تازگی، اسی سے دور ہوتی ہے رب کی ناراضگی. قرآن کریم سیکھنے والی میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن کریم کتاب اللہ کہلاتا ہے. قدوسی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اللہ کے حکم سے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے. یہ کتاب کائنات کی سب سے محفوظ بہترین کتاب ہے. آج تک اس کا ایک بھی نقطہ، ایک بھی حرف، ایک بھی زبر زیر پیش نہیں بدلا اور نہ قیامت تک بدلے گا. توریت بدلی، انجیل بدلی، زبور بدلی، سابقہ تمام کتابیں بدلی، لیکن جو آج تک نہیں بدلا تو وہ قرآن نہیں بدلا اور نہ قیامت تک بدلے گا. میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن کریم پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ بن کر آیا ہے. قرآن کریم اللہ کا پیغام ان کے بندوں کے نام آیا ہے. قرآن کریم ہم کلامیوں کا بہترین ذریعہ بن کر آیا ہے. قرآن کریم دنیا کی سب سے محفوظ بہترین کتاب ہے. قرآن کریم دنیا کی سب سے صحیح محفوظ بہترین کتاب ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. قرآن کریم پوری دنیا کے لیے دستور حیات ہے. قرآن کریم سے ہی امن و امان کی ضمانت ہے. میری پیاری ماں و بہنوں، قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم سے زنگ شدہ قلوب منور ہو جاتے ہیں. قرآن کریم سے دل کا سرور ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے والی کو کبھی خزا نہیں اور قرآن کریم پر عمل نہ کرنے والی کو کبھی بہار نہیں. کہ پڑھ قرآن، قرآن تیرا رفیق ہے، کہ پڑھ قرآن، قرآن تیرا رفیق.
سبحان اللہ. کہ پڑھ قرآن قرآن تیرا رفیق ہے، کہ پڑھ قرآن قرآن تیرا رفیق ہے، تیری قبر میں تیرا شریک ہے. قرآن ہی سے زندگی سکون پائے گی، کہ قرآن ہی سے زندگی سکون پائے گی. یہ فصل ربیع بہاری اسی سے آئے گی. قرآن کریم کی عاشقوں ماں و بہنوں، اور قرآن کریم کو اپنا اور نہ بچھونا بنائے، زندگی کی گلشن کو قرآن کے پھولوں سے سجائے. قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے، قرآن کریم کو رکھنا عبادت ہے. اور عہد کرے کہ قرآن کریم کو گھر گھر کی زینت بنائے. قرآن کریم ہماری عزت ہے، قرآن کریم ہماری شہرت ہے، قرآن کریم ہماری دولت ہے. اے اللہ کی کتاب، ہم تیری قدوسیت پر فدا، تیری صداقت پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ. میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلناه الذكر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. ہے کمال رتبہ مصطفیٰ، بلغ العلا بکمالہ. یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشفت دجا بجمالہ. کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ. وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلو علیہ وآلہ. آج میں اس مبارک اجلاس میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کائنات، امام الانبیاء ختم الرسل، مولائے کل شامی کوثر شافی محشر، بیویوں کے سردار جنت کے سرکار، ہم جنگوں کے سپہ سالار، سید ابرار اخیار نازش، ہر دو جہاں کے مصطفیٰ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرنے کی جسارت کر رہی ہوں، جس کے بارے میں بانی دارالعلوم نے یوں کہا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محمود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. آمنہ کا دلہا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، غریبوں ضعیفوں کا فریاد رس، بے بسوں کا سہارا ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. بو بکر ہو عمر ہو علی ہو، سب کا آقا مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا ہنسی زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، وہ قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. امید نبی، تائید نبی، خورشید نبی، حامد و حماد نبی، حسنین کا نانا نبی نبی، فاطمہ کا بابا نبی نبی، ہم سب کا نبی ہے نبی نبی، بیویوں کا نبی ہے نبی نبی، ایمان نبی، ایکان نبی، سلطان نبی، مہجان نبی. نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا
عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، میری آنکھوں کا تارا نبی نبی، میرا دل میرا نبی نبی، میری جان میرا نبی نبی، انبیاء کے قصے سنوں تو نبی نبی، ادھر دیکھوں تو نبی نبی، ادھر دیکھوں تو نبی نبی، جہاں بھی جاؤں نبی نبی۔ میں تو عرض صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر نبی پہلے آئے تذکرے بعد میں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تذکرے بعد میں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تذکرے بعد میں ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے آئے تذکرے بعد میں ہوئے، لیکن قربان جائے میرا آقا مدینہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ آئے بعد میں اور تذکرہ پہلے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، میرا خاص رسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، میں نے اسے مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، جانے جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، کہ نام محمد سے پیارا کوئی نام تھوڑی ہے، میرے نبی سے اونچا کسی کا مقام تھوڑی ہے۔ میں مانتی ہوں کہ قابل احترام ہے بہت سی ہستیاں، میں مانتی ہوں کہ قابل احترام ہے بہت سی ہستیاں، مگر میرے نبی سے اونچا کسی کا احترام تھوڑی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اے شفظ گمد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردے نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا، اے پردے نشی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا بہت خوب کرنا، ماشاءاللہ۔ اے شفظ گمد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نہ جائے دیدار عطا کرنا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی من علینا بنعمت الایمان والصلاة والسلام علی صحبہ الاحسان محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سرپرستی انجمن عالی جناب صدر بزم علم و عرفان، غلستان نبوت کی مہکتی کلیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بہت ہی خوبصورت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ذکر اللہ۔ نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تیری محفل میں آ کر بار بار دیکھا ہے، تیری محفل میں آ کر بار بار دیکھا ہے، یعنی سکون خاطر یہی آ کر دیکھا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ خدا کی یاد میں گر جانے والی ماں بہنوں، ذکر اللہ کا مقام کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ارشاد خدا بندی ہے، ایمان والوں اللہ کو یاد کیا کرو بہت زیادہ۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کو یاد کیا کرو اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کے نام سے غافل نہیں ہوتی۔
یہ زمین بھی آسماں کو اللہ کو یاد کرتی ہے، پہاڑ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شجر و جھوب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں اور میرے بھائیوں، زبان پر ہو اللہ اٹھتے ہوئے، زبان پر ہو اللہ بیٹھے ہوئے، زبان پر ہو اللہ چلتے ہوئے، زبان پر ہو اللہ غمی کی حالت میں، زبان پر ہو اللہ خوشی کی حالت میں، پھر دیکھیے زبان پر ہو اللہ مرتے ہوئے، پھر کتنا خوبصورت ہوگا اللہ سے ملتے ہوئے۔ اللہ کو یاد کیا کرو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، اللہ کو یاد کیا کرو شام کی پربہار گھڑیوں میں، اللہ کو یاد کیا کرو رات کے آخری حصے میں، اللہ کو یاد کیا کرو چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنوں میں، اللہ کو یاد کیا کرو سورج کی تپش میں۔ یاد رکھنا اللہ کا زندہ دلی ہے، یاد کرنا اللہ کا زندہ دلی ہے، غافل رہنا اس سے مردہ ولی ہے۔ اے اللہ ہمیں ذاکرین و ذاکرات میں شمار فرما، ہماری زندگی ہماری ماں بہنوں کے لیے قبول و روشن بنا، آمین ثم آمین۔ میں آج کی اس مجلس میں اپنی تقریر کو انہی چند کلمات پر ختم کرتی ہوں، وما علینا الا البلاغ۔